حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے چلی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے چلی ہے، تو آج انشاءاللہ ان کی فضیلت پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لہذا ہمیں دیگر صحابہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے کچھ فضائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ان فضائل کو سوچ کر ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو اور کسی درجے میں ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نرینہ اولاد نہیں دی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیچھے ذکر کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہو۔ بے اولاد شخص کو ابتر کہا جاتا تھا، اور عرب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آیا اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا تو تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا، روحانی بھی اور جسمانی سلسلہ بھی آپ کا موجود رہے گا، لیکن آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو جو چلایا، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا جو سلسلہ چلایا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلایا، اور آج آپ کو سادات دنیا میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ابتر ہے، وہ واقعی ابتر ثابت ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، انہیں جن اوصاف سے مزین کیا، وہ اولاد آج تک ان کی نسل موجود ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلانے میں 2 شخصیتیں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام خود تجویز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ عربی میں حسن کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے کو، تو حضرت حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا، حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو ان کو بھی اللہ نے کیسا جمال عطا کیا ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن، یہ حسین جیسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حسین، خوبصورت چہرے والا، تو حسن سے ہی نکلا ہے یہ لفظ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا احسن من ھذا، یہ تو اپنے بھائی حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین عربی میں حسن کی تصغیر ہے، یعنی جو معنی حسن کا ہے وہی حسین کا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا، تو یہ عمر میں چونکہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی خوبصورتی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے،
اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں۔ اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمائے تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک ریحان، بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو ہو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قادے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ گیا، یعنی اتنی بالکل قیامت قریب آ گئی، لطول اللہ ھذا اليوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کھینچ دے گا، اور حتی یبعث رجلا اسمہ کاسمی، اور ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا، یعنی اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا، من ولدی ھذا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ھذا، وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا، اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا، اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بعد آئیں گے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے، تو امام مہدی کے بارے میں بھی اس امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا اسر وقد اتانی جبرائیل
बशरनी अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, फरमाया मैं भला खुश क्यों न हूँ, मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं और मुझे खुशखबरी देकर गए हैं कि आपकी औलादों में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी इन औलादों से मोहब्बत का कुछ मामला था जिसका मैंने तज़किरा किया। सहाबा इकराम भी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायात में है कि जब भी गली में गुज़रते और हज़रत हुसैन को कहीं देखते तो उठा के गोद में उठा के उनको प्यार करते। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन को गोद में उठा के प्यार किया और फरमाया, और आँखों से आंसू जारी हैं, और इस हदीस के रावी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि अबू बकर की आँखों से आंसू जारी थे और हज़रत अबू बकर फरमा रहे थे, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़राबती, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूनी रिश्तों की कदर अल्लाह की कसम अपने रिश्तों से ज़्यादा महबूब है। ये हज़रत अबू बकर का हज़रत हुसैन के साथ मामला था। और इसके अलावा भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल और आपकी आल के बारे में लोगों को बहुत ताकीद फरमाया करते थे। एक रिवायत में है कि आपने हज़रत अबू बकर ने लोगों से ख़िताब किया और फरमाया, या अय्युहन्नास इरक़बू आला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों का ख्याल रखो, यानी आपके जो खूनी रिश्ते हैं, आपकी औलाद, आपकी बेटियां, उनके बारे में अल्लाह से डरो। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीना की गलियों से गुज़र रहे थे तो आपने हज़रत हुसैन को बच्चों में खेलते हुए देखा, तो उनके करीब आए और उनको गोद में उठा के फरमाया, बी अबी शबीहुम मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बी अलीयिन। हज़रत अली करीब में मौजूद थे तो हज़रत हुसैन को हज़रत अबू बकर ने गोद में उठा के फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पे क़ुरबान जाएँ, अल्लाह की कसम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं, यानी हज़रत अली के मुशाबत इनमें कम है और शक्ल सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ज़्यादा मुशाबे हैं। और रिवायात में आता है, वह अली यज़हक, हज़रत अली अबू बकर की ये बात सुन के हंस रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आता है। हज़रत उमर ने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया और उनका ख़ास ख्याल किया करते थे। एक रिवायात में है कि जब यमन से कुछ जोड़े आए हैं माल गनीमत के तौर पे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जोड़ों को तक़सीम किया, लिबास को तक़सीम किया, तो मदीना में बहुत सारे सहाबा बहुत अच्छा, यमन के जो जोड़े हुआ करते थे बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, तो देखा कि लोग वो पहन के घूम रहे हैं, तो आपकी नज़र हज़रत हसन हुसैन पर पड़ी। ये दोनों बच्चे थे, तो देखा कि ये सादा कपड़ों में घूम रहे हैं, तो हज़रत उमर को बहुत फ़िक्र हुई। हज़रत उमर ने यमन की तरफ एक कासिद को भेजा और कहा कि उसके गवर्नर से कहो कि हसन और हुसैन के लिए भी ऐसे ही जोड़े भेजे जैसे दूसरे लोगों के लिए भेजें। तो जब भेजे गए वो जोड़े और हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत हसन और हुसैन वो जोड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपने फरमाया कि अब मेरा दिल मुतमईन हुआ है। एक और रिवायत में आता है कि मशहूर वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा जब बैतुल माल से वज़ाइफ जारी फरमाए तो अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा उसमें कम रखा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का हिस्सा ज़्यादा रखा। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे थे, उन्होंने अपने वालिद पर यह एतराज़ किया कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारी जंगों में शरीक रहा हूँ। हज़रत हसन और हुसैन तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मेरा हक़ ज़्यादा बनता है कि मुझे इस वजीफ़े में ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही दिलचस्प। फरमाया, है मेरे बेटे, ए इब्ने उमर, हल अबू का मिसलू अबीहिमा व हल उम्मू का मिसलू उम्मीहिमा व हल जद्दू का मिसलू जद्दीहिमा। तू बता कि क्या तेरा बाप इन दोनों के बाप जैसा है, और क्या तेरी माँ भी इन दोनों की माँ जैसी है, और क्या तेरे नाना भी इन दोनों के नाना जैसे हैं। यानी ये तीन फजीलतें इन दोनों को हासिल हैं तो जो तुझे हासिल नहीं है। एक तो ये कि तेरा बाप, इन दोनों के जो वालिद हैं वो तेरे वालिद से अफजल हैं। ये हज़रत उमर की तवाज़ो थी कि हज़रत अली को अपनी ज़ात पर तरजीह दिया करते थे।
اور ان کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا مقام وہ حضرت عمر کی اہلیہ کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے نانا تیرے نانا جیسے نہیں ہیں، یعنی ان کے نانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو فضیلت دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ جب بھی وظائف جاری کرتے حضرت عمر، تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ جو دین میں پہل یعنی جو دین میں مقدم ہیں ان کو زیادہ وظائف دیا کرتے تھے، جو مؤخر ہیں ان کو کم دیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول کو سب سے زیادہ مقدم کیا ہے، سب سے زیادہ مقدم، اور اپنا نمبر بہت بعد میں رکھا ہے۔ آل رسول، آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ تمام صحابہ پر وظائف کے معاملے میں ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ان دونوں حضرات کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی بے پناہ محبت تھی، اور کوئی بھی ان کی شان میں اگر گستاخی کی کوشش کرتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق سے کچھ لوگ آئے شرپسند، اور حضرت حسین کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ابو بکر اور عمر کی برائی بیان کر رہے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مسلمانوں کا بیان ہے، چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں یا تم ان میں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں، ابو بکر عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار صحابی جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ تو کیا تم ان انصار میں سے ہو؟ وہ عراق سے جو فتنہ پرست لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے قرآن کی تیسری آیت تلاوت کی، فرمایا ایک طبقہ تو قرآن میں مسلمانوں کا وہ بیان کیا جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، دوسرا طبقہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے جو انصار تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، اور تیسرا طبقہ بعد میں آنے والے وہ مسلمان جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے جو یوں کہا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو انصار اور مہاجر صحابہ ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے دل میں ان سے بغض پیدا نہ کرنا بلکہ ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا کرنا۔ تو یہ وہ تیسرا طبقہ ہے جو انصار میں سے بھی نہیں ہے، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، لیکن انصار اور مہاجرین سے محبت کرنے والا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تم اس قسم میں سے بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر تمہیں محبت ہوتی تو ابو بکر اور عمر کی تم برائی بیان نہ کرتے۔ تو اس طرح دلائل کی دنیا میں حضرت حسین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف آل رسول سے قرابت داری مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کلثوم ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے انکار کیا، فرمایا میری بچی کی عمر آپ سے کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی، کہ نبی نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ واللہ ما اردت بہ الباہ، اللہ کی قسم اے علی میری نیت خواہش نفس نہیں ہے، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنا رشتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی ہے، حضرت عمر اتنا خوش تھے، کئی ہزار، کئی لاکھ، 4000 دراہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مہر دیا ہے، اور جا کے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے کیوں مبارکباد نہیں دیتے، یعنی ان کو ترغیب دی کہ مجھے خوب مبارکباد دو، اس لیے کہ میں نے جس سے نکاح کیا ہے وہ علی کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی 2 رشتے میرے مضبوط ہو گئے ان کے ذریعے، کہ ایک تو علی جو خود داماد نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان سے رشتہ مضبوط ہوا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری ساس بن گئی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی بیٹی سے میں نے نکاح کر کے نبی سے اپنی قرابت کو مضبوط کر لیا ہے۔
تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عمر کے دور تک بچپن کا زمانہ ہے. یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کے دور میں اپنے عہد شباب میں داخل ہوتے ہیں، اور جو عرب کا اس زمانے میں ایک کلچر تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ساری چیزیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی سیکھیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضرت حسن اور حضرت حسین کی موجودگی کو اپنے درمیان فخر سے دیکھا کرتے تھے. افریقہ کی جنگ میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہے تو اس وقت جو جنگ کے کمانڈر تھے وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی ہمیں مدد کی پوری امید ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے موجود ہیں. اس پہ فخر کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین شریک رہے ہیں میدان جہاد میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا. اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خاطر جان دے دی. روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا ہے تو ابن زیاد بدبخت حضرت حسین کے ہونٹوں پہ اپنی چھڑی کو پھیر رہا تھا. وہاں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو رکھا ہوا دیکھا ہے. تو اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی موجود تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کے کہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے جا کے ان کے پاؤں کو جھاڑا اور مٹی کو دور کیا، ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے. حضرت حسین نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین، میں آپ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر لوگ جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا دیں. یعنی مجھے آپ کے فضائل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عطا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کا بارہا پیدل حج کیا ہے. حضرت حسن نے کہا جاتا ہے کہ 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے. عراق سے کوفہ سے چل کے بیت اللہ کی طرف پیدل آئے ہیں. کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ کوفہ اس زمانے کی گرمی، اس زمانے کے پہاڑ اور ریگستان، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، آپ سوار ہو کے جائیں. تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو سوار ہو کر جاؤں، میں پیدل ہی جاؤں گا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے کوفہ سے بیت اللہ کی طرف. یہ کچھ بہت ہی تھوڑا سا تذکرہ تھا حضرت حسین کے فضائل کے بارے میں. بھرے پڑے ہیں احادیث میں، روایات میں اور آپ کی سیرت میں سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی عبادت، آپ کا علم اور صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی ان دونوں حضرات سے محبت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلایا ہے وہ حسن اور حسین سے چلایا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور اس میں ایک فضیلت حضرت عمر کے لیے بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ ایران فتح ہوا ہے تو فارس کا جو بادشاہ تھا یزدجرد، اس کی بیٹی جو شہزادی تھی بہت خوبصورت اور ظاہر بادشاہوں کی جیسے بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ میں حسین کو دوں گا. تو آپ نے حضرت حسین سے ان کی بیٹی کی شادی کرائی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو سردار ہی کے لائق ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی اولاد میں جتنے حضرات تھے کہا جاتا ہے کہ سب کربلا میں شہید ہو گئے. امام زین العابدین جو بہت مشہور فقیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت حسین کی جو نسل چلی ہے وہ صرف امام زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے بھی حسینی دنیا میں نسب کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت زین العابدین اسی ماں کے بیٹے تھے جو یزدجرد کی بیٹی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو دی تھیں. تو یہ بھی ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے اور حضرت زین العابدین کے لیے بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ حضرت زین العابدین کے ذریعے اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور چلایا ہے. اللہ تعالی ہمیں آل رسول اور آل بیت سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان واقعات میں جو آل رسول کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، ان واقعات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے
وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمیں کسی بزرگ سے، اہل اللہ سے اور نیک لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی آل و اولاد سے بھی محبت کا حکم ہے۔ آپ کسی استاد سے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ جیسے آپ اس استاذ کا ادب کریں، اس کی اولادوں کا بھی اسی طرح ادب کریں، اس کے گھر والوں کا بھی آپ خیال رکھیں۔ آپ کسی بزرگ سے بیعت ہیں، کوئی جس کو آپ اپنے سے نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، تو جیسے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آل و اولاد سے بھی آپ کو محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت ہے، کیونکہ آل کا سب سے گہرا رشتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا